اچھا اگر پہلے تو ان سے گفتگو کی جائے تو سائیکالوجیکلی فیکٹرز بہت زیادہ ان کے اندر دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. وہ کھل کے اپنا مسئلہ بتا نہیں رہی ہوتی, اگر وہ بات کری ہوں گی تو تھوڑی آواز بلف کری ہوگی. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ سائیکالوجیکلی اپسیٹ ہیں تو فزیولوجیکلی جتنی آپ کی فنکشننگ ہے وہ آپ کی افیکٹ ہوگی. تو جسمانی مسائل اور یہ جو اب بہت عمر سے پہلے شوگر کا ہونا, بلڈ پریشر کا ہونا, یہ ان خواتین میں ایز کمپیریزن نارمل خواتین کے زیادہ ریشو دیکھی جاتی ہے. جی, موٹاپا اگر دیکھا جائے تو وہ ان خواتین میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ جو ہمارا سٹریس ہارمون ہے کورٹیسول, وہ ان خواتین کے, کیونکہ اور اکثر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کھاتی ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں کھاتی ہوتی, ایون دو وہ سٹریس ہی کھا رہی ہوتی ہیں میم زبان میں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ سٹریس بہت زیادہ ان کے اندر دیکھا جاتا ہے. اور موٹاپے کی اگر بات کی جائے تو بے ڈھنگا موٹاپا, ایسا موٹاپا جو ایک موٹاپا ہے جو ہم کہتے ہیں موٹاپا کوئی بھی صحت مند نہیں ہوتا, لیکن ایک وہ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ غذا کے ذریعے مشینوں کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں. لیکن ایک موٹاپا ہے جو آپ کے دل کے امراض کا باعث بن رہا ہے, جگر کے گرد جھلی بنا دیا, تو یہ ان خواتین کے اندر بہت ہی زیادہ دیکھا جاتا ہے. اور یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ جب فوکس کرتی ہیں اپنے آپ کو سنوارنے میں, اسٹیٹیکلی پروسیجر کرا لیں, فیٹ کیویٹیشنز کرا لیں, تو ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں یہ ضروری نہیں, لیکن ان کے لیے زیادہ ضروری ہے. اگر وہ صحت مند ہوں گی تو ان کی زندگی میں کوئی ٹراما یا یہ سٹریس جو بھی گزرا ہے تو وہ اس کے ساتھ بآسانی کوپ اپ کر سکتی ہیں. کوپ اپ کر سکتی ہیں. مفتی صاحب آپ سے میرا تو سوال اسی سے ریلیونٹ ہوگا. ابھی اس طرح ایک کالر نے بھی آپ سے سوال کیا, آپ کا یہ جو امیج ایک علامہ مفتی صاحب سے بڑھ کر جو ایک پلے بوائے, یہ جو بڑی شرارتی سی مسکراہٹ جو آپ کے چہرے پہ ہوتی ہے, یہ بڑا آپ لوگوں کے سامنے یہ زیادہ کھل کے سامنے آ رہا ہے. تو یہ جو شرارت آپ دانستہ کرتے ہیں, یہ آپ کے مزاج میں یہ رنگین پن ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حقیقت کے اندر مفتی کو بڑا عوامی آدمی ہونا چاہیے. دیکھیں میں بڑی معاشرتی زندگی کے حوالے سے ایک بڑی نازک بات کر رہا ہوں. حافظ قرآن ہو, عالم ہو, مفتی ہو, ذمہ دار ہو, غریب ہو, جب بیٹی کی پیدائش کی اس کو خبر دی جاتی ہے, قرآن نے بھی کہا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثىٰ, تو چہرے کے اوپر ضرور والد کے اور والدہ کے, ننیال کے, ددیال کے ملال آتا ہے. میری اسلامی عدالت انصاف میں کئی واقعات ہے کہ بیچاری نے تیسری بیٹی پیدا کی تو معاملات طلاق اور علیحدگی تک پہنچ گئے. اب ان زخم خوردہ جو خواتین ہیں, ان کی مسکراہٹ اگر قبلہ مفتی صاحب کی برکت سے ہو جائے تو میں معاشرے کی خدمت کر رہا ہوں, مظلوم خواتین کے دلوں کو خوش کر رہا ہوں. میں ان کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ایک مفتی پاکستان میں ایسا ہے جو آپ کا ترجمان ہے. خواہ آپ انڈیا میں بیٹھی ہو پھر بھی میں آپ کا ترجمان ہوں, خواہ پاکستان میں ہو پھر بھی. اب آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, مگر آپ بالی ووڈ کے ترجمان زیادہ لگتے ہیں. بالی ووڈ کا میں ترجمان ہوں تو اس کو خوش ہونا چاہیے. دو تو آدمی ہیں, ایک ہمارے حضرت حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب جس نے 11 رافیل گرائے, اور ایک قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب ہیں جنہوں نے انڈیا کی فلم انڈسٹری کے اندر 1 2 3. تو مسلمان کسی کو کرنے, آپ نے سوچا نہیں کہ میں سب کو مسلمان ہی کر دوں؟ محترمہ ہیما مالنی صاحبہ بھی مسلمان تھی. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جتنی دیر میرے ساتھ رہی, کیا نام ہے, کرینہ صاحبہ, اتنی دیر تو یقیناً مسلمان کرینہ تھی. صاحب آپ آپ کے ساتھ ہیں رہی تھیں؟ یہ تو بریکنگ نیوز چلی رہی ہے. یہ اصل میں بات چلی بھی انڈیا کے ایک چینل سے ہے. انڈیا کے ایک چینل نے کہا کہ مفتی عبدالقوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک فلاں دھرم کے اندر بیوہ اور مطلقہ کے نکاح کو آسان نہیں کیا جائے گا, تو اس پر میں نے ان کو جواب میں کہا کہ اس وقت تک وہ خواتین کلمہ پڑھتی رہیں گی جیسے فلاں 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 فلاں. اور میں نے راکھی سامت کے حوالے سے بھی یہی کہا کہ اس نے کلمہ اس لیے پڑھا ہے کیونکہ آپ کے دھرم کے اندر دوسری شادی کی اجازت نہیں مفتی تھی. صاحب وہ تو بات ٹھیک ہے, یہ کرینہ کپور سے آپ کی کبھی ڈائریکٹ چیٹ ہوئی ہے, بات ہوئی ہے کبھی؟ کرینہ کپور صاحبہ ہوں اور اس طرح کرشمہ صاحبہ ہوں, وہ ایک بڑا اچھا مشہور سا گانا ہے دل بر ہو, وہ محترمہ ہو. چونکہ میں فلم انڈسٹری کے جو سب سے بڑے بروکر تھے نعیم بھائی, وہ میرے لیے ایسے تھے جس طرح بھائیوں سے بھی زیادہ. پھر میرا نام آپ سے رہنمائی لیتی تھی آ کے؟ یہ آپ سے ساری رہنمائی لیتی تھی؟ ہاں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ یہ تو حقیقت ہے, میں بڑی جرات کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جی 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 بالکل. مفتی عبدالقوی کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب کوئی فلاں عقیدے والا, فلاں فکر والا, فلاں سوچ والا مفتی عبدالقوی کے نظریے پہ غالب آ سکا ہو. اگر میں نے ان کو یہ بات بتائی, رہنمائی کس چیز میں دیتے تھے؟ اسی میں نکاح میں ماشاءاللہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے
وہاں بھی وہی موضوع ہوتا تھا نکاح کر لو. کہ نکاح کے معاملات کے اندر جو اسلام نے سہولت پیدا کی ہے، آپ فلم انڈسٹری کی بہت بڑے بڑے نامور خواتین ہو، آپ کے پاس اس زمانے کے اندر وہ ہندو مت میں نہیں ہے. 3.5 کروڑ روپیہ لیتی تھی کرشمہ صاحبہ. کس کا؟ اپنی فلم کے اندر آنے کا اور فنکاری کا. ٹھیک ہے. اور 3.5-4 کروڑ لیتے تھے حضرت ہمارے جناب اپنا سلمان صاحب اور وہ شاہ رخ خان. اب پیسہ تو آ رہا ہے. یہ آپ ان کو مشورے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، عبد الاشتیاق ہیں فیصل آباد سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ جی میرا یہ سوال ہے کہ کوئی بخار وغیرہ ہو جائے اس کے لیے کوئی روزے کے دوران ٹیسٹ وغیرہ کروا سکتے ہیں، کوئی میڈیسن وغیرہ لینے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے؟ آج ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. بخار وغیرہ ہو جائے ٹیسٹ کرا سکتے ہیں روزے کے درمیان؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ ہر سوال پوچھنے والے کو میں آدھا مفتی بنا دیتا ہوں. 3 چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے. حال کے اندر کوئی چیز داخل نہ ہو، خواہ کھانے کی ہو یا پینے کی، یا وہ جو خاص پاکیزہ ایک تعلق رکھا ہے اللہ نے میاں بیوی کا، اس سے بچنے کا نام روزہ ہے. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ لیبارٹری کے اندر آپ کو چیک کرے، آپ کا خون نکالے، آپ کو تھرمامیٹر لگائے، اس کے بعد آپ کو وہ ہمارے یہاں سرائکی میں کہتے ہیں پسیاں لگائے تاکہ آپ کا بخار ڈاؤن ہو جائے. اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو مبارک ہو، روزہ چلتا رہے گا اور انشاءاللہ جب آپ افطار کریں گے تو اللہ آپ کو شفا بھی دے دیں گے. چلیں جی، انہوں نے جواب سن لیا. تو میں اس طرح کی بات کر رہا تھا. دیکھیں میری بات سنیں، خدا کی قسم جب تک آپ اسلام کی حقیقی اس نظام کو جس کو میں نظام میں فطرت کہہ رہا ہوں واضح نہیں کریں گے ہندو دھرم کے سامنے، اس وقت تک ان کو سمجھ نہیں آئے گا کہ اسلام کی عزت کیا ہے، اسلام کی عظمت کیا ہے. اصل سوال میرا آپ سے یہ ہے، جو لوگ آپ کے بارے میں ایک بطور ناقد آپ پہ تنقید کرتے ہیں، وہ تنقید یہ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، تو یہ دین سے زیادہ خواتین کے شعبے میں جانا زیادہ پسند کرتے ہیں، رنگیلیاں زیادہ پسند کرتے ہیں. سوشل میڈیا ابھی دیکھنا کیسی ہے یہ جو خفیف سی جو مسکراہٹ ہے اور اس طرح کی چیزیں. میں اس کا اتنا مزیدار جواب دے رہا ہوں. خواتین میں بیٹھ کے زیادہ خوش رہتے ہیں، مردوں میں آپ بور ہو. قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں. الرجال کے نام کی صورت ہے، النساء کے نام کی ہے، النساء کے نام کی ہے. جب میرا اسلام خود، اچھا میرے نبی رحمت دنیا سے جا رہے ہیں، تشریف لے کے جا رہے ہیں، الرجال مردوں کو یاد نہیں کر رہے ہیں، خواتین کا خیال رکھنا، النساء. خواتین کا. اگر یہ آیت آپ کی سمجھ میں آئی اور کسی حال میں دین کے سمجھ میں نہیں آئی یار، اور تھوڑے سوچ رہے ہیں ہر ایک کا ایک موضوع ہوتا ہے. جس طرح محترمہ نے کہا نا، ان کا سوال آیا کہ آج کا یہ موضوع نہیں. کالر ہیں، ٹائم بہت کم لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ناصر خان صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے؟ یہ مولانا صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، لوگ جو ثواب کے لیے کرتے ہیں ان کو اس میں کتنا اجر ملتا ہے؟ بیواؤں کے، طلاقیہ یافتہ کے کتنا اجر؟ میرے بیٹے میں نے تو پہلے بیان کیا، شاید اس وقت آپ کا آن نہیں تھا. 11 احادیث مقدسہ بحیثیت طالب علم کے اگر میں پڑھنا شروع کروں نا، 11 احادیث مقدسہ بخاری شریف سے لے کے ابن ماجہ تک میں پڑھ سکتا ہوں، جس میں میرے نبی رحمت نے فرمایا کہ بیوہ سے نکاح کرو، بیوہ سے نکاح کرو، مطلقہ سے نکاح کرو، یتیم سے نکاح کرو. اور سورۃ نساء کے اندر جہاں 2 3 4 نکاحوں کا حکم ہے، اس سے پہلے وابتلوا الیتامى، یتیموں کے بارے میں کہا گیا. اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ شادی صرف آپ نے ایک کرنی ہے. ہاں اگر معاشرے کے اندر کوئی یتیم بچی ہے تو اس سے نکاح کر لو، بیوہ محترمہ ہے اس سے نکاح کر لو،